میں نے آہ بند میری آہ لگ گئی اور دیکھو کس بات میں پہنچ گیا. مثلا فرض کیجئے جس آدمی نے ہم کو بہت ستایا ہے، اس کے بارے میں ہم نے سنا جناب آگ لگ گئی، ساری دکان جل کر خاک ہو گئی، کچھ بھی نہیں بچا. مکان میں آگ لگی، سارا کچھ جل گیا، کچھ بھی نہیں بچا. جوان بیٹا مر گیا، کینسر ہو گیا، کووڈ کا شکار ہو گیا، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا. کچھ بھی جسمانی کسی اعتبار سے کسی مصیبت کا حال ہم نے سنا تو چونکہ اس نے ہم کو دکھ پہنچایا، اس دکھ پہنچانے کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ ہمارے دل میں خوشی آ گئی تو اصل کے کون سکتا ہے، بہت اچھا ہوا اس کے ساتھ، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. یہ والی حالت لگتا ہے یہ صحیح ہے، مگر یہ صحیح نہیں، یہ خطرناک حالت ہے. وہ خطرناک حالت یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو دکھ پہنچے، تکلیف آئے، چاہے اس نے ہم پر ظلم کیا ہو، مگر ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے. اس لیے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے جواب آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے زبان پر آئے خدا اللہ نے کیوں یہ مصیبت ڈالی. بلکہ کبھی کبھی تو لوگ کہتے ہیں ہم نے خدا کا کیا بگاڑا تھا، کہتے ہیں خدا رحیم ہے، وہ کہاں رحیم ہے، وہ تو ظالم ہے. اس طرح کے جملے زبان پر نہیں آنے چاہیے. بس یہاں پر آ کر کے دو چیزیں ہم کو اپنانے کا ارادہ کر لینا چاہیے اپنی پوری زندگی. اگر خدا نہ خواستہ زندگی میں کبھی کوئی پریشانی آ گئی کسی بھی اعتبار سے، چاہے ہم نیکی کی زندگی گزار رہے ہوں تب پریشانی آئی، یا خدا نہ خواستہ گناہوں کی زندگی گزر رہی ہے تب پریشانی آئی، اس پریشانی کے آنے پر ہم اللہ کے بارے میں نہ اپنے دماغ میں بدزنی لائیں اور نہ اپنی زبان پر بد کلامی کریں. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کی دوسری مخلوق کو دکھ پہنچائے تو پھر اللہ تعالیٰ شان اس کو برداشت نہیں کرتے، چاہے وہ دوسری مخلوق کوئی بھی ہو. حتیٰ کہ اگر وہ دوسری مخلوق خدا کی نافرمان ہے مگر ہے خدا کی مخلوق. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقی دعوت المظلوم، جس پر تم ظلم کر رہے ہو اس کی جو آہ نکل رہی اسے بچو. وہ چاہے زبان سے کچھ نہ کہے، وہ آہ جب نکل جائے اس سے بچو. اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بین اللہ وبینہ حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی بیچ میں رکاوٹ ہے ہی نہیں. وہ آہ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کا فیصلہ کرتے ہیں. اب میں دیکھتا ہوں جس نے تم پر یہ ظلم کیا میں اس کے ساتھ کیا کروں گا. اور اس میں اللہ یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ جس پر ظلم کیا ہے وہ میرا نافرمان نہیں، میرا انکار کرنے والا کافر ہے اور ظلم کرنے والا ایمان والا ہے. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال الله عز وجل وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وقال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا کی زندگی میں دو حالتوں کا پیش آنا ہر صورت میں لازم ہے. یا تو خوشیوں والی زندگی ہوگی اور یا پریشانی والی زندگی ہوگی. اور یہ اللہ نے دنیا کی زندگی کے لیے نظام بنایا. خوشیاں ملیں گی تو وہ ہمیشہ نہیں ہوں گی اور پریشانیاں آئیں گی تو وہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گی. ایک عالم وہ ہے جو موت کے بعد آئے گا. اس اگلے عالم میں یا تو خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، اس کا نام ہے جنت، اور یا پھر غم ہی غم ہوں گے، اس کا نام ہے جہنم. لیکن یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی میں خوشیاں بھی آ سکتی ہیں اور پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں. پھر وہ خوشیاں کسی ایک قسم کی نہیں ہوں گی، طرح طرح قسم کی ہوں گی. کامیابیاں، محنت کا بہتر پھل، ہر طرح کی آسانی، عیش و عشرت،
یہ چیز بھی آ سکتی ہے، اور کبھی غم آئیں گے۔ یہ غم بیماری کی وجہ سے بھی آ سکتا ہے، کاروباری مشکلات کی وجہ سے آ سکتا ہے، کبھی دوسرے انسانوں کے ذریعے سے بھی پریشانی آ سکتی ہے، کبھی خود کی غلطیوں کی وجہ سے بھی کوئی پریشانی آتی ہیں۔ غرض ہے کہ خوشیاں اور غم اس دنیا کا لازمی حصہ ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کی زندگی اس طرح گزاروں کہ مجھے کوئی پریشانی آنی ہی نہیں چاہیے، تو ایسا ممکن نہیں۔ یہ اللہ نے نظام بنا رکھا ہے، اور اس کی سب سے بہترین مثال اس دنیا میں سب سے مقدس ترین جماعت ہے، نبیوں کی جماعت، ان کو بھی مصیبتیں آتی ہیں۔ ظاہر ہے ان کو جو مصیبتیں آئی ہیں وہ کسی گناہ کی وجہ سے تو ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ نہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ان کو کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ اللہ ان سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ناراضگی کا کوئی عمل ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو مصیبتیں اور ہر طرح کی مصیبتیں۔ اور یہ بھی طے ہے کہ دنیا میں انسان جب جرم کرتا ہے، جرم والی زندگی گزارتا ہے، تو اس پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی مصیبتیں آئیں گی باوجود کہ آدمی بہت نیک ہے، اور کبھی مصیبتیں آئیں گی اس وجہ سے کہ آدمی بہت برائیوں میں ہے۔ تب انسان کے سامنے آپشن یہ ہے ہی نہیں کہ میں مصیبت سے بچ کر زندگی گزاروں، بلکہ سمجھنا یہ ہے کہ اگر پریشانی آ گئی تو اس وقت ایمان والے کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ تو جواب یہ ہے کہ ایمان والے کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے دماغ اور اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ یعنی اگر پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی کسی بھی طرح کی، مالی مصیبت، صحت کے اعتبار سے مصیبت، دشمنوں کی طرف سے کوئی تکلیف، اپنوں کی طرف سے کوئی تکلیف، یہاں تک کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ جو سب سے زیادہ محبت و پیار کرنے والے ہیں ان کی طرف سے بھی تکلیف آ سکتی ہے۔ یہ والدین بھی ہو سکتے ہیں، یہ بیوی بچے ہو سکتے ہیں، یہ اپنے سگے بھائی ہو سکتے ہیں، یا اپنے پڑوسی ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ ہم نے بہت ہمدردیوں کا معاملہ کیا، ان کی طرف سے بھی کبھی پریشانی آ سکتی ہیں۔ بہرحال کس کی طرف سے بھی پریشانی آئیں، اس میں پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کے ذات کے بارے میں انسان کے ذہن میں بدگمانی نہیں آنی چاہیے کہ اللہ نے مصیبت مجھ پر کیوں ڈالی۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو اس کا مطلب ایک طرف سے مصیبت ہے، دوسری طرف سے ایمان چھن جانے کا خطرہ ہے۔ مصیبت بہرحال آئی ہے، چاہے وہ صحت کے اعتبار سے، چاہے مالی پریشانی کے اعتبار سے، کاروبار لٹ گیا، یا خدا نخواستہ ملازمت تھی وہ ہاتھ سے نکل گئی، بہت بڑا اچھا امکان ہاتھ میں آنے والا تھا نہیں ہو سکا، بڑی محنت کی ان کے ایگزام دیا تھا پاس نہیں ہو سکے۔ غرض یہ کہ نقصان کا خطرہ ہی نہیں تھا اور ہو گیا نقصان، اور نقصان ہوتے ہوتے ہم اس جگہ پہنچ گئے کہ جہاں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہاں تک کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کبھی لاکھ پتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی، اور بعد میں وہی انسان جو ہے وہ زیرو پر پہنچ گیا۔ ہو سکتا ہے ایک وقت میں انسان بہت زیادہ صحت مند تھا، ایسی بیماری آ گئی کہ بالکل بستر کے ساتھ لگ گیا اور کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ مصیبتیں آ سکتی ہیں، لیکن اس مصیبتوں کے آنے پر سب سے پہلے ایک عقیدہ ایمان والے کو رکھنا چاہیے کہ کم سے کم میرا اللہ مجھ پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ مصیبتیں کتنی مجھ پر آئیں، لیکن میں ہرگز اپنے ذہن میں یہ بات نہیں آنے دوں گا کہ خدا مجھ پر میں ظلم، اللہ نے مجھ پر ظلم کیا۔ اگر خدا نخواستہ یہ خیال آ گیا اور خیال دل میں جم گیا تو ادھر سے مصیبت ہوگی، ادھر سے ایمان چھن جائے گا۔ اور مزید مصیبت یہ ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرا ایمان چھن چکا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کے متعلق وہ تصور آیا ہے جو اللہ کی ذات میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ بار بار فرمایا میں بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ قرآن میں بھی ہے، حدیثوں میں بھی ہے۔ میں قرآن کی ایک آیت سناتا ہوں اور ایک حدیث اس بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ تعالیٰ کسی انسان پر کوئی ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، ہاں انسان انسانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، میں نہیں کرتا کسی پر ظلم۔ تو لہٰذا انسان کیوں فیصلہ کرے گا خدا کے اذکر میں ظلم، اللہ نے مجھ پر یہ پریشانی کیوں ڈالی؟ اللہ خود کہہ رہے ہیں میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث میں ہے، وہ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں جو ہیں ان میں ایک اہم ترین کتاب ہے، اس کا نام ہے مسلم شریف۔ یہ نام بھی کتابوں کے عجیب ہو گئے ہیں، جو نام تھا ہی نہیں وہی نام مشہور ہو گیا۔ جیسے بخاری شریف کا نام اصل میں بخاری ہے ہی نہیں، نہ یہ نام ہو سکتا ہے، یہ نام ہو بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ بخارا شہر کا نام ہے، اور بخاری کے معنی بخارا شہر کا رہنے والا۔
تو اصل میں کتاب کا نام ہے وہ کتاب جو بخارا کے رہنے والے ایک بہت بڑے آدمی نے، جس کا نام تھا محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ، اس شخص نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے بخاری شریف رکھا گیا، ورنہ اصل میں امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام کچھ اور رکھا۔ انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا تھا الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صفات و ایامہ۔ اتنا لمبا نام ہے اپنی کتاب بخاری شریف کا۔ اسی طرح سے ایک امام گزرے ہیں جو امام بخاری کے شاگرد بھی تھے، اور ان کے کچھ جگہوں پر کلیگ کی طرح بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں اور ان کے ساتھی بھی رہے ہیں۔ ان کا نام تھا محمد ابن مسلم۔ امام بخاری کا نام بھی محمد ہے، امام مسلم کا نام بھی محمد ہے، امام ترمذی کا نام بھی محمد ہے۔ یہاں کشمیری بعض دفعہ پوچھتے ہیں کہ جناب محمد نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہم تو کہتے ہیں سب سے بہتر نام تو محمد ہی ہے، لیکن کشمیری حضرات پوچھتے ہیں محمد نام رکھ سکتے ہیں یا نہیں، حالانکہ اسلامی تاریخ میں سب سے زیادہ جو نام رکھا گیا وہ محمد ہی ہے۔ جہاں تک ایسا بھی ہوا کہ ساتھ پشتوں تک محمد ہی نام ہوتا تھا، محمد ولد محمد ولد محمد ولد محمد ولد محمد، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا نام تم رکھ لینا، سمو باسمی ولا تختموا بکنیتی۔ تو امام مسلم کا نام محمد ہے، ان کے والد کا نام ہے مسلم، محمد ابن مسلم، نیشا پور کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے جامع الصحیح، اس کتاب کو آپ کہتے ہیں مسلم شریف، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ یہ کہتے ہیں۔ حدیثوں کی ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حوالہ دے کر بات کرتے ہیں، اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ ایک حدیث تو وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کے نبی براہ راست اپنی بات فرماتے ہیں، ہوتی وہ بھی اللہ کی بات ہے لیکن اس میں اللہ کا ریفرنس نہیں آئے گا۔ جیسے مثلا اللہ کے نبی نے فرمایا، تقریباً ہر مسلمان کو یہ حدیث یاد ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حوالہ نہیں دیا۔ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث یہی ہے انما الاعمال بالنیات۔ لیکن ایک حدیث وہ ہوتی ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حوالہ دیتے ہیں، پہلے یقول اللہ، اللہ یہ فرماتے ہیں، پھر آگے حدیث آئے گی۔ تو امام مسلم کی جو حدیث ہے اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں، یقول اللہ عز وجل یا عبادی حرمت علی الظلم وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ فرمایا آپ نے، اللہ یہ فرماتے ہیں اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے، اور تمہارے درمیان بھی میں نے اس کو ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو حرام قرار دیا، خبردار کسی کو ظلم مت کرنا۔ تو اللہ اپنے بارے میں خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے پر ظلم حرام کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اگر کسی انسان کو کوئی پریشانی آئے تو اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ اللہ نے مجھ پر ظلم کیا۔ بس یہاں پر آ کر کے دو چیزیں ہم کو اپنانے کا ارادہ کر لینا چاہیے اپنی پوری زندگی۔ اگر خدا نہ خواستہ زندگی میں کبھی کوئی پریشانی آ گئی کسی بھی اعتبار سے، چاہے ہم نیکی کی زندگی گزار رہے ہوں تب پریشانی آئی، یا خدا نہ خواستہ گناہوں کی زندگی گزر رہی ہے تب پریشانی آئی، اس پریشانی کے آنے پر ہم اللہ کے بارے میں نہ اپنے دماغ میں بدزنی لائیں اور نہ اپنی زبان پر بد کلامی کریں۔ یہ بات اس لیے اہمیت کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جناب کبھی کبھی مصیبت آ گئی تو انسان اپنے زبان سے خدا کے بارے میں وہ کمنٹس پاس کرتا ہے کہ اس کا ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا گھر میں بیماری لمبی ہو گئی، خرچے بہت ہو گئے، لا علاج قسم کی بیماری آ گئی اور لاکھوں روپے خرچ ہو گئے اور آدمی بیمار بھی مر گئے، تو ہو سکتا ہے زبان پر آئے خدا اللہ نے کیوں یہ مصیبت ڈالی۔ بلکہ کبھی کبھی تو لوگ کہتے ہیں ہم نے خدا کا کیا بگاڑا تھا، کہتے ہیں خدا رحیم ہے، وہ کہاں رحیم ہے، وہ تو ظالم ہے۔ اس طرح کے جملے زبان پر نہیں آنے چاہیے، اور یہ امتحان آتا ہے انسان کو کہ میں دیکھتا ہوں اپنے بندے پر مصیبت ڈال کر، میں دیکھتا ہوں میرے بارے میں اس کا تصور کیا رہے گا اور میرے بارے میں اس کی زبان پر کیا جملے آئیں گے۔ پہلا کام تو یہ کرنا، نہ اپنے ذہن کو بدزنی میں مبتلا ہونے دینا ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، اور نہ اپنی زبان سے غلط جملے نکالنے کا۔ مجھے یاد آتا ہے ایک مرتبہ ایک بیمار کی مزاج پرسی کے لیے ہم گئے تو اس کو 4-5 سال سے لگا ہوا تھا آکسیجن۔ تو جب ہم اس کے پاس گئے تو مزاج پرسی کے دوران اس نے کہا میری سمجھ بھی نہیں آتا میں نے خدا کا کیا بگاڑا، اس خدا نے مجھ پر یہ مصیبت کیوں ڈالی۔ اور ساتھ میں کشمیری زبان میں تم جملہ بولا کہ تم خدا چارج گورننس کو نم رس۔ یہ جملہ میں نے پہلی مرتبہ سنا کہ مجھے مصیبت کی لسٹ میں مجھے کیوں داخل کر دیا، پھر سر اوپر کر کے کہتا ہو خدایو میں کیا چوم چھوڑ۔
ظاہر ہے اس کے بعد اس کا ایمان بچا ہوگا یا نہیں بچا ہوگا ہمیں تو فائدہ، لیکن یہ تو پہلا میسیج ہم سب کے لیے یہ ہے کہ اگر زندگی میں کبھی پریشانی مصیبت آ گئی تو اپنے دماغ کو بھی متاثر نہیں ہونا دینا ہے اللہ کی ذات عالی کے بارے میں، اور اپنی زبان سے بھی ایسے جملے نہیں نکلنے چاہیے۔ لیکن جب یہ مصیبت آتی ہے تو انسان کے دل میں آ سکتا ہے خیال، اور یہ جو خیال اچانک آئے گا وہ خطرہ نہیں ہے، اس خیال کو اپنا لینے کے بعد جب آدمی اپنی سوچ اس کو بنا لے گا تب ہے خطرہ۔ ایک اچانک خیال آ گیا اور ایک ہے سوچ کو اپنا حصہ بنا لیا اور اس نے اپنے عقیدہ بنا لیا کہ ہاں واقعی خدا نے مجھ پر ظلم کیا، واقعی خدا نے مجھ پر زیادتی کی ہے۔ کچھ سال پہلے جب سیلاب آیا تھا تو اسی قریب میں جہاں ہم اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں یہیں قریب میں جو سب سے بڑا بازار یہاں قریب میں ہے، ٹھیک، ظاہر ہے سب کا نقصان ہوا، تو ایک شخص دکان میں جا کر کے کہتا خدا صاحب کو بھی اپنی مخلوقہ پر قابو نہیں رہا، اس کو چاہیے وہ استعفا دے۔ تو اس کے دوست نے مجھ سے کہا کہ اس شخص نے اس طرح سے کہا، اب بتائیے اس کا ایمان کہاں رہا؟ یعنی وہ کہنا اس نے جملہ کیا بولا ہے، گویا پانی پر خدا کا کنٹرول رہا نہیں، اب جب کنٹرول رہا نہیں تو اللہ تعالیٰ شان کو استعفا دینا چاہیے۔ وہ اللہ کا انکار تو نہیں کر رہا ہے لیکن اللہ کے بارے میں وہ جملہ منسوخ کر رہا ہے۔ غرض یہ کہ مصیبت جب خدا نخواستہ آ جائے تو اس پر پہلی بات جو ہماری ذمہ داری کی ہے وہ میں نے عرض کر دی۔ دوسری بات، جب مصیبت آئے تو کیا سمجھنا ہے، کیا یہ گناہوں کی سزا ہے؟ جواب ہے ہاں، ہو سکتا ہے گناہوں کی سزا، لیکن کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی میں گناہ تو ہے نہیں اور اگر گناہ ہے ہم توبہ بھی کر رہے ہیں پھر بھی مصیبت آ گئی؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جواب ہے یقیناً ایسا بھی ہوگا۔ کیا ہماری زندگی میں ایسی کوئی غلطی نہیں ہے جس غلطی کی بنا پر ہم سزا کے مستحق ہوں پھر اس کے بعد مصیبت آ سکتی ہے؟ جواب لازماً آ سکتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ شان قرآن کریم میں فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے، وہ کہیں گے ہم مومن ہیں اور اس کے بعد میں آزماؤں گا نہیں، میں طرح طرح کے آزمائشیں ڈالوں گا، میں نے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے تم کو بھی آزماؤں گا۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے، ان یقولوا آمنا، وہ زبان سے کہیں گے ہم ایمان والے ہیں، وهم لا یفتنون، پھر اس کے بعد کوئی امتحان نہیں آئے گا، کیا سمجھ رکھا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، میں نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمائشوں میں ڈالا ہے، فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اسی سے مجھے پتہ چلے گا تم کچے مومن ہو کہ پکے مومن۔ تم نے ایمان قبول کیا تو مسلمان ہو، مسلمان ہونے کے بعد میں تم کو آسانی والی زندگی عطا کروں گا، ٹھیک ہے خوش ہو، اس کے بعد میں دیکھوں گا تھوڑی سی آسانی کھینچ لوں گا اور پریشانی ڈالوں گا، پھر دیکھوں گا تمہارے زبان پر کیا جملے آتے ہیں میرے بارے میں، وہ میرا امتحان ہوگا۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ شان دوسری جگہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور میں تم کو پریشانی میں ڈالوں گا، ضرور بھی ضرور کا ترجمہ ہے، جو عربی گرامر جانتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے، لام تاکید بعد تاکید ثقیلہ، اس کو یہ عربی جملہ عربی میں ایک سسٹم ہے یہ عربی زبان کا کہ جب بہت تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے تو اس طرح لفظ آتا ہے، قرآن میں جگہ جگہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ شانو کہتے ہیں ضرور بھی ضرور ایسا ہوگا تو پھر وہ شروع میں لام لگتا ہے عقیب میں نون آ جاتا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بھی ضرور میں تم کو بلا میں ڈال دوں گا، آزمائش میں ڈالوں گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ، کچھ بھی، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس، جوان بیٹا مر جائے گا، باپ گزر گیا، بچے چھوٹے رہ گئے، ابھی شادی ہوئی تھی بیوی مر گئی، بچے چھوٹے رہ گئے، مصیبت آ گئی، آگ لگ گئی، سارا جل گیا، نقصان ہو گیا، لاس ہو گیا، لا علاج بیماری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اچانک بہت بڑا خرچہ ہو گیا اور نہ جانے کچھ نہ کچھ مصیبت میں تمہیں ضرور ڈالوں گا، میں دیکھوں گا صبر کرو گے یا نہیں۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مصیبت میں اگر تم نے صبر کیا تو بشر الصابرین، ان کو میری طرف سے بشارت۔ اگر ایک آدمی گناہ کی زندگی سے محفوظ ہے اور ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کر لیتا ہے، اس کے بعد اگر مصیبت آ گئی تو اس مصیبت آنے پر اس کو سمجھ جانا چاہیے اللہ مجھے آزما رہے ہیں، یہ اللہ مجھے آزما رہے ہیں، آزمانے میں مجھے اپنے آپ کو پاس کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو نہ اللہ سے بدظن مجھے اپنے آپ کو کرنا ہے اور نہ اللہ کے متعلق زبان سے غلط جملے بولنے ہیں، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا، اور اس آزمانے کی تفصیل اگر سمجھنی ہو تو پھر نبیوں کی ساری زندگی دیکھی جائے، اور سارے نبیوں کی نہیں تو کم سے کم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہم سب کے سامنے کہ مصیبت کی کوئی بھی قسم ایسی نہیں ہے جو آپ پر نہ آئی ہو، کوئی بھی قسم، پھاقے وہ بھی لگے ہیں، چوٹیں بھی لگی ہیں،
दुश्मनों के हाथों से भी चोट लगी, अपने हाथ से भी गिर गए, खुद भी चोट लग गई। हदीसों में आता है कि एक मरतबा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर मदीना शरीफ के सारे शहर का राउंड लगा रहे थे, बुखारी में हदीस है। फिर वो एक बाग के अंदर से गुजरे हैं ये देखने के लिए कि इस बाग में कोई परेशानी तो नहीं है। वो कुछ अफवाह फैल गई थी कि मदीना शरीफ में कुछ हालात नासाजगार हैं या कुछ परेशानियों के हालात हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया मैं खुद सारे मदीने को चेक करूँगा। तो आपने घोड़ा मंगवाया, अबू तालहा अंसारी का, घोड़े पर सवार हुआ, पूरे मदीने के हर महल लेकर गली में जाकर चेक किया, कहीं कुछ नहीं। फिर साथ में फरमाया ये बाग है, इसमें भी देख लेता हूँ। चाहे वो दौड़ा, घोड़ा जो है वो दौड़ा और आगे चल करके आपका ये सारा हिस्सा दरख्त के साथ टकरा गया और टकरा करके नीचे गिर गए और यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा जख्मी हो गया और 1 महीने तक बैठ कर हुजूर ने नमाज पढ़ी और मस्जिद में भी नहीं आ सके। तो चोट लगी। दुश्मनों ने जादू भी किया, दुश्मन औरत ने जहर भी खिलाया, उस जहर का असर भी हुजूर पर हुआ। बुखारी में ही हदीस है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आखिर उम्र में जब आप दुनिया से रुखसत होने वाले थे और बीमारी की हालत में थे तो उस वक्त हज़रत आयशा से फरमा आयशा वो जो मुझे जहर दिया गया था खैबर में, उस जहर का असर मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूँ। फिर आपने फरमाया इन्नहु कता अबहुरी, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी अबहुर कट गई है। इसको मैं आज की जुबान में अगर कहूँगा तो जैसे यूं कोई आदमी कहेगा वो जो उस दिन मुझे जहर दिया गया था, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फूड पाइप में छेद हो गया है। तो परेशानी तो आई, बल्कि अल्लाह के नबी ने खुद ही फरमाया लक़द उख़फ़ीतु फ़िल्लाहि वमा उख़फ़ी अहदुम मिस्ली व लक़द उज़ीतु फ़िल्लाहि वमा उज़ी अहदुम मिस्ली। जितनी मुझे अज़ियतें पहुंचाई गई, जितना मुझे परेशान किया गया, जितना मुझे दुख और रंज पहुंचाया गया, इस दुनिया में किसी को नहीं पहुंचाया गया। तो ईमान वाला कैसे समझेगा कि साहब मुझे कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती। अगर हालत बहुत अच्छी है, कोई गुनाह की जिंदगी नहीं है और अगर गुनाह हो जाता है और आदमी फौरन तौबा कर ले तो नदामत की हालत है, उसके बाद अगर परेशानी आ रही है तो इम्कान इस बात का है और कभी इम्कान इस बात का है कि ये आपको सज़ा नहीं है, ये हमें सज़ा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला अब इस बात में डाल रहे हैं। एक जगह अल्लाह ताला शान फरमाते हैं फमल इंसान इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमहु, मैं कभी इंसान को आजमाता हूँ और आजमाने के लिए मैं सिस्टम बनाता, इसको मैं खुश करूँगा, सब कुछ दूंगा, फिर मैं देखूँगा ये क्या करेगा। वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु, और मैं कभी आजमाने का इरादा करता हूँ तो सारा छीन लेता हूँ, जिंदगी तंग कर देता हूँ। उस तंग देने के बाद मैं देखना चाहता हूँ अब क्या करेगा। तो कभी तो मुसीबत आएगी और मुसीबत की ये वाली किस्म की, कभी मुसीबत आएगी वो मुसीबत नेमत होती है मगर शक्ल है वो शक्ल में होती है मुसीबत की। कभी मुसीबत आएगी वो मुसीबत होगी नेमत मगर वो शक्ल में आएगी मुसीबत के, और आदमी समझ नहीं पाएगा उसको ये मुझे नेमत मिल रही है, बाद में पता चलता है ये बहुत बड़ी मेहरबानी है। इसकी हजारों मिसालें हैं कि इंसान को मुसीबत आई, उस वक्त इंसान उसको मुसीबत ही समझा, लेकिन आगे चल करके पता चला कि उस मुसीबत की वजह से उस बड़ी मुसीबत से बच गया। इसके हजारों वाकयात हैं बेशुमार। एक शख्स को नक्सीर आ गई तो बहुत परेशान हुआ। उसके बाद जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने अच्छी तरह से चेकअप किया, कहने लगे आप शुक्र पढ़ा। तो उसे कहा कि मुझे नक्सीर आ गया और आप शुक्र क्यों कर? कहने लगे अगर ये नक्सीर ना आती तो तुम्हारे ब्रेन हेमरेज हो रहे, अगर दिमाग की रग फट जाती तो फिर जो अंजाम होता वो खतरनाक है, मुकाबले इसके कि नाक से खून गिर रहा है, ये कोई परेशानी नहीं। तो उस शख्स ने कहा चलो फिर शुक्र आपके कहने से अब पता चला ये जो नक्सीर आई ये मुसीबत तो है, लेकिन असल में बड़ी मुसीबत से अल्लाह ने बचा लिया। जाहिर है ना नाक की रग इसने फुट फाड़ी, नाक की रग बंद रहती, दिमाग की रग फट जाती, दिमाग में खून भर जाता, सब जानते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। कहते हैं एक बादशाह जो है वो कहीं जा रहा था तो गिर गया, गिरने के बाद उसका अंगूठा टूट गया, उसके चोट लग गई और बाद में हकीम ने अंगूठा काट दिया। तो जब वापस आया तो उसका वजीर जो था उसने कहा बादशाह सलामत, अल्लाह जो करते हैं ठीक ही करते हैं। तो बादशाह नाराज होकर कहने लगा मेरा अंगूठा कट गया और तुम कहते हो अल्लाह ठीक करते हैं। तो नाराज होकर उसको भी वजीर को भी निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद ये बादशाह गया है कहीं शिकार करने के लिए, तो शिकार के दौरान अपने दूसरे साथियों से कट गया और जंगल में फिरता रहा, यहाँ तक कि रात हो गई। अब वो अपने साथियों के पास पहुँच नहीं पाया तो जंगल में झोंपड़ी के अंदर पहुँचा, वहाँ कुछ लोग देखे उसने, वो जंगली कबायली किस्म के लोग थे, तो इसको आते देखकर बड़े खुश हो गए। वो नहीं जानते थे कि बादशाह हमारे मुल्क का, वो बड़े खुश हो गए, अच्छा हुआ ये आदमी आ गया। खुद आओ भगत की और आपस में वो कुछ खुसर बुसर भी करते रहे।
جو بادشاہ سمجھ نہیں پایا۔ اگلے دن صبح انہوں نے کسی اپنے پنڈت کو بلایا اور کھسا پھسا کرتے ہوئے کہا کہ جناب کل کو ہمیں جو انسان کی بلی چڑھانی تھی، ذبح کرنا تھا انسان کو، وہ تو انسان اچھا آ گیا رات کو۔ اب بادشاہ کو پتا چلا یہ تو مجھے صبح ذبح کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ وہ طبقے کے لوگ تھے جو انسانوں کی قربانیاں دیتے تھے دیویوں کے نام پر۔ آج بھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے بلی چڑھانا۔ تو بادشاہ کو محسوس ہو گیا یہ تو میری، اب اسی پریشانی میں تھا تو وہ جو ان کا آدمی آیا تھا اس نے کہا اس کے کپڑے اتارو دیکھتے ہیں یہ فٹ ہے یا نہیں۔ جب کپڑے اتار کے دیکھا تو اس کا انگوٹھا کٹا ہوا تھا، کہنے لگا یہ تو نہیں لگے گا، چھوڑ دو اسے۔ اب سے سمجھ میں آیا کہ میرا جو انگوٹھا کٹا تھا اس انگوٹھا کٹنے کی پریشانی تو تھی، لیکن اس پریشانی کی وجہ سے اس مصیبت سے میں بچ گیا، آ گیا واپس۔ بہرحال چلتے چلتے جب وہ واپس پہنچا تو بلایا وزیر کو، کہنے لگا بھائی تمہاری بات تو صحیح نکل گئی کہ اللہ جو کرتا ہے ٹھیک ہی کرتا ہے، میرے ساتھ تو واقعی ٹھیک ہوا، میرا انگوٹھا کٹا تھا، مگر تم کو میں نے جو نکال دیا تھا تم پر مصیبت آئی تھی اس میں کیا ٹھیک ہوا؟ تو وزیر سمجھدار انسان تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ نے مجھے نہ نکالا ہوتا اور آپ شکار میں ہوتے اور میں آپ کے ساتھ ہوتا تو نتیجہ کیا نکلتا؟ مجھے چھوڑ آپ کو چھوڑ دیتے، مجھے کر دیتے، تو اللہ نے مجھے بچایا اس مصیبت سے۔ غرض یہ کہ بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی مصیبت ڈال دیتے ہیں، اس کے نتیجہ آدمی بڑی مصیبت سے بچ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا نُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ أَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، میں چھوٹی والی سزا دوں گا تاکہ بڑی والی سزا سے تم بچ جاؤ۔ ایک شخص میرے پاس آئے، اس کو کوئی بڑی خطرناک تکلیف ہو گئی، اس خطرناک تکلیف کے بعد وہ کہتا ہے میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، بہت اچھا ہوا میرے ساتھ۔ وجہ تو اس نے خود ہی بتایا، حالانکہ وہ کورٹ میں وکالت کرتے ہیں، کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ میں غلط راستے پر چل پڑا تھا، اگر وہ اٹیک مجھے نہ ہوتا تو میں غلط راستے پر چلتے چلتے نہ جانے کہاں پہنچا ہوتا۔ وہ جو مجھے اٹیک ہوا ہے اس اٹیک کی وجہ سے میں اس غلط راستے سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں سمجھتا ہوں اللہ نے مجھ پہ بڑی مہربانی کی ہے کہ اس مصیبت ڈالی، اور مصیبت ڈالنے کے بعد پھر غلط راستے سے میں واپس آ گیا، تو اس نے مصیبت کو نعمت کو سمجھا۔ تو کبھی ایسا ہوگا کہ مصیبت آئے گی اور اس مصیبت میں اللہ کا نظام میں ہوگا، اس مصیبت کے ذریعے سے انسان کو بڑی مصیبت سے بچا ہوگا۔ اور کبھی مصیبت آئے گی، پریشانی آئے گی، وہ ہوگی گناہوں کی سزا۔ وہ گناہوں کی سزا کبھی ان گناہوں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوگا، اور کبھی ان گناہوں کے ساتھ وہ انسانوں کے ساتھ ہوگا۔ ایک انسان نے دوسرے پر ظلم کیا، ایک انسان نے دوسرے کو تکلیف پہنچائی، دوسرے کا مال ہڑپ کیا، دوستوں کسی بھی قسم کی کا تکلیف پہنچائی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ شان اس کو مصیبت پر ڈال دیں گے، اور اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلے گا یہ دراصل میرے اس ظلم کی سزا جو میں نے دوسرے پر کیا تھا، اس کے ذریعے اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے مصیبت ڈال دی۔ اور کبھی سمجھ میں آ جاتا ہے، کبھی نہیں آتا سمجھ میں کہ مجھے اس وقت جو مصیبت آ رہی ہے یہ مصیبت دراصل اس وجہ سے آئی ہے کہ میں نے دوسرے کسی انسان پر ظلم کیا، وہ کسی اور قسم کا ظلم تھا، اور اب اللہ نے مجھے دوسری ایک اور قسم کا ظلم ڈال دیا۔ اس کی میں مثال بتاتا ہوں۔ اسی شہر میں ایک ڈاکٹر بہت رحیم بھی ہوتے ہیں، اور بعض ڈاکٹروں کا کردار بہت ہی خراب بھی ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر نے کسی کمپنی کے ساتھ ٹائپنگ کی کہ تمہارا ایکسپائر مال میں آگے چلاؤں گا، مجھے کتنا دو گا؟ تو کمپنی نے ان کے ساتھ ہو گیا، اور ایکسپائر مال کیا تھا؟ بچوں کو جو ڈراپس پلاتے ہیں، وہ ڈراپس کا اسٹاک جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے۔ اس نے کمپنی والوں کے ساتھ ٹائپ کیا کہ میں بچوں کو تمہارا یہ ڈراپ آگے چلاؤں گا، بس صرف تمہیں چٹ بدل دینی ہے، اور جہاں ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہے اس کو چینج کر دینا ہے، یا پیکنگ نہیں کرنی ہے، اور دوائی ساری ایکسپائر ہو چکی ہے، اب وہ پلا رہا ہے دوا۔ ٹھیک ہے، پیسہ کمایا، خوب پیسہ کمایا۔ اب اس کے بعد پھر جناب والا اس کا اپنا بیٹا جو میڈیکل کی تعلیم پڑھ رہا تھا باہر کے ملک میں، اس بیٹے کو وہاں ایکسیڈنٹ ہوا، اور وہ نہ زندہ ہے نہ مردہ، ایسی حالت اس کی ہو گئی۔ اب اس ڈاکٹر نے یہاں سے وہاں کا سفر کیا، وہاں لاکھوں روپے علاج پر خرچ ہوئے، پھر وہاں سے بیٹے کو لے کر یہاں گیا تو جہازوں کے سفر میں۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا آخر میں وہ جتنا پیسہ کمایا تھا وہ بھی گیا، اس کے علاوہ جو جمع تھا وہ بھی گیا، اور بیٹا بھی بعد میں مر گیا۔ تو سزا کس کی لگ گئی؟ وہ جو بچوں کو پولیو ڈراپ غلط پلائے تھے اس کی سزا لگ گئی۔ تو جتنا کمایا تھا اس سے زیادہ چلا گیا، اور بیٹا بھی چلا گیا۔ یہ بیٹا کیوں چلا گیا؟ اس لیے چلا گیا کہ اس نے دوسرے کے بچوں کے ساتھ زندگی میں کھیلا۔
دوسروں کے بچوں کے ایکسپائر پولیو ڈراپس اس نے پلائے ہیں، اب سزا اللہ نے دی، تمہارا جوان بیٹا میرے لے لو، لیکن ہو سکتا ہے انسان کو یہ پتہ نہ چلے۔ تو کبھی مصیبت آئے گی، اس نے کسی اور کو دکھ پہنچایا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ شان اس کی سزا کے طور پر اس کو دکھ میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی وہ سمجھ میں آتا ہے، کبھی نہیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج آسان نہیں، بہت مشکل ہے۔ وہ یہ کہ آدمی تسلیم کر لے کہ مجھ سے فلاں جگہ غلطی ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ مجھے لگے۔ مجھے نہیں معلوم آج وہ زندہ ہیں یا وفات ہو گئی، اسی شہر کے آدمی تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا فون پر، کہنے لگا میری ایک ہی بیٹی ہے، وہ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی، اچانک کوئی تکلیف ہو گئی اسے، ہم اس کو دلی لے کر کے آئے، آج یہاں ڈکلیئر ہو گیا کہ اس کو بلڈ کینسر ہے۔ اب کیا لگے کچھ دعا کرو، یہ کرو۔ بہرحال ساتھ میں خود ہی کہتا ہے یہ میری گناہوں کی سزا ہے، اور ساتھ میں پھر خود ہی کہتا ہے کہ میں پولٹری کا کام کرتا تھا، جموں سے ہم مرغے منگواتے تھے، کبھی سڑک خراب ہوتی تھی، کبھی حالات خراب ہوتے تھے، کبھی ہڑتالیں ہوتی تھی، وہ مرغے راستے میں مر جاتے تھے۔ ہم سوچتے تھے ٹرک بھرا ہوا مرغوں کا ہے، اگر ہم تو پھینک دیں گے تو نقصان ہوگا، تو ہم کیا کرتے تھے، وہ مرے ہوئے مرغے، ہم نے کچھ ہوٹل والوں کے ساتھ ٹائپنگ کر رکھی تھی، وہ مرے ہوئے مرغے ان کی تیریں نکال کر کے پھر اس کے بعد پھر وہ بون لیس بنا کر کے پھر ہوٹلوں میں وہ رشتے بکتے تھے اور کوفتے بنتے تھے، چکن کوفتے کھا رہے ہیں لوگ، اور یہ مرے ہوئے مرغے ہوتے تھے۔ کہہ رہے ہیں میں سال ہر سال تک یہ کرتا رہا، اور جتنا پیسہ کمایا تو سارا اس میں چلا گیا، اور اب یہ بیٹی میں جو بلڈ کینسر میں ہے، اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے شاید اسی گناہ کی سزا ہے۔ لیکن جب آدمی مصیبت میں پھنستا ہے تو کبھی کبھی پھر مان تو لیتا ہے گناہ کی سزا ہے، لیکن جب یہ گناہ کی سزا ہوتی اس میں اللہ تعالیٰ شرما چن پھر نچوڑتا ہے۔ بہت مشکل ہے اپنے آپ کو اس میں سے نکالنا۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ کی دوسری مخلوق کو دکھ پہنچائے تو پھر اللہ تعالیٰ شان اس کو برداشت نہیں کرتے، چاہے وہ دوسری مخلوق کوئی بھی ہو، حتیٰ کہ اگر وہ دوسری مخلوق خدا کی نافرمان ہے مگر ہے خدا کی مخلوق۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقی دعوت المظلوم، جس پر تم ظلم کر رہے ہو اس کی جو آہ نکل رہی اسے بچو، وہ چاہے زبان سے کچھ نہ کہے، وہ آہ جب نکل جائے اس سے بچو۔ اتقی دعوت المظلوم فإنہ لیس بین اللہ وبین حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی بیچ میں رکاوٹ ہے ہی نہیں۔ وہ آہ نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً اس کا فیصلہ کرتے ہیں، اب میں دیکھتا ہوں جس نے تم پر یہ ظلم کیا میں اس کے ساتھ کیا کروں گا۔ اور اس میں اللہ یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ جس پر ظلم کیا ہے وہ میرا نافرمان نہیں، میرا انکار کرنے والا کافر ہے اور ظلم کرنے والا ایمان والا ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً سزا دیتے ہیں۔ اب وہ فوراً سزا دیں گے، کس شکل میں وہ سزا آئے گی وہ نہیں معلوم، لیکن آ سکتی ہے۔ تو کبھی مصیبت آئے گی ایمان اور صالح زندگی کی موجودگی میں، وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی، وہ سزا نہیں ہوگی۔ کبھی مصیبت آئے گی، وہ مصیبت مقصد ہوگا بڑی باری مصیبت سے بچانا، تو اس مصیبت چھوٹے آئے گی۔ اور کبھی مصیبت آئے گی وہ انسان کی خود کی غلطیاں ہوتی ہیں، اس خود کی غلطیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم کوئی سزا ڈال دیتے ہیں، اس سزا کے بعد اس سزا کو انسان بھگتتا رہے گا۔ اس سے نکلنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ اللہ سے اتنی معافیاں مانگی جائیں، اتنا استغفار کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ شان کو رحم آ جائے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ شان قرآن کریم میں جگہ جگہ فرماتے ہیں مایوس مجھ سے مت ہونا، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، مایوس مجھ سے نہیں ہونا، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ تم اپنی غلطی کو اور اگر تم نے کسی اور پر ظلم کیا ہے تو ظلم کی تلافی کرنی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان نے دوسرے انسان پر تو ظلم کیا، اب اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، مگر اس پر ظلم جو ہوا ہے، دوسرے کا مال ہڑپ کیا، دوسرے کو نقصان کیا، دوسرے کو غلط کیس میں پھنسایا، دوسرے کے خلاف غلط جھوٹی گواہی دی، تو دوسرے کو مصیبت میں پھنسا کر کے کہیں سے کہیں پہنچایا، اور یہاں ہم اللہ سے معافی مانگیں گے، اس پر معافی ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا انصاف ہے۔ اور مصیبتوں کی ایک قسم وہ ہے کہ جو ہم پر نہیں کسی اور پر آ جائے، تو جب کسی اور پر مصیبت آ جائے اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے، تو اس کو سمجھ کر کے رکھنا ہے کہ کسی اور پر اگر مصیبت آ گئی اور انسان نے یا سنا یا دیکھا، ہم دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، ابھی آپ سڑک سے باہر نکلیں گے بے شمار لوگ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، بے شمار انسان آپ کو ہینڈی کیپ نظر آئیں گے، کسی کے ہم مزاج کرسی کے لیے گئے تو وہ پہلے بہت صحت مند تھا آج بیمار پڑا ہوا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہسپتال میں جا کے دیکھے تو بہت بری حالت ہے۔ غرض یہ کہ ہزاروں قسم کے مصیبتوں کے مناظر ہم کبھی دیکھتے ہیں کبھی سنتے ہیں، ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو جواب ہے کہ لوگ کرتے کیا ہیں؟ تو جواب ایسے وقت میں عام طور پر لوگ انسانیت کے جذبے سے اظہار افسوس کرتے ہیں، بڑا افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا، فلاں آدمی کو یہ مصیبت آ گئی، فلاں آدمی کو بیماری ہو گئی، فلاں آدمی کا ٹیسٹ خراب آ گیا،
پریشانی کا تذکرہ کر کے اظہار ہمدردی انسانیت کے ساتھ کرتے ہیں. بلا شبہ انسانیت ہے، مگر اس کا فائدہ نہ اس انسان کو ہوگا نہ اس کو ہوگا. اور کبھی بڑی خطرناک غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، وہ یہ کہ جس انسان کو مصیبت آئی ہے اس انسان کی مصیبت پر انسان خوش ہوتا ہے. یہ کب ہوگا؟ جس انسان پر پریشانی مصیبت آئی ہے اور اس نے ہم کو اس سے پہلے کوئی دکھ پہنچایا ہے، اس نے ہم کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے، اس بات کا خطرہ ہے کہ ہمارے دل میں خوشی آ جائے گی اس تکلیف کی وجہ سے جو اس نے ہم کو پہنچائی ہے، اور اب اس کو مصیبت آئے گی تو ہمارے دل میں خوشی ہوگی. مثلا ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا کلیگ ہے، کوئی افسر ہے، کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے، کلاس فیلو ہے، کوئی بھی ہے، جس نے ہمیں دکھ پہنچایا، جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی، جو ہمیں ستاتا رہا، جس کی وجہ سے ہمیں بہت کچھ جھیلنا پڑا اور ہم کچھ نہ کر سکے اس وجہ سے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے کچھ کرنے کے، یا ہم کمزور تھے، یا ہم شریف تھے، شرافت کی بنا پر ہم اس کے ظلم کا جواب نہیں دے پائے، کمزور ہونے کی وجہ سے ہم اس کے جواب میں کچھ نہ کر سکے، وسائل ہمارے پاس نہیں تھے، ہم نچلے درجے کے انسان تھے، ہم کچھ نہ کر سکے، اور اس کے بعد سورسز تھے، پاور تھا، طاقت تھی، پیسہ تھا، دبدبہ تھا، عہدہ تھا، کچھ تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیں دکھ پر دکھ پہنچاتا رہا، ہم کچھ نہ کر سکے. اس بیچ میں اگر ہم نے سنا اس کو مصیبت آ گئی تو خطرہ اس بات کا ہے کہ ہمارے دل میں خوشی آئے گی، اور اس کا کیا ذہن میں آتا ہے؟ بہت اچھا ہوا اس ہم پر جو ظلم کیا اسی ظلم کی وجہ سے تو مصیبت آ گئی. بلکہ کشمیری لوگ کہتے ہیں میونی اشپر گوسود، میونی آہ بگ میں میری آہ لگ گئی اور دیکھو کس بات میں پہنچ گیا. مثلا فرض کیجئے جس آدمی نے ہم کو بہت ستایا ہے، اس کے بارے میں ہم نے سنا جناب آگ لگ گئی، ساری دکان جل کر خاک ہو گئی، کچھ بھی نہیں بچا، مکان میں آگ لگی، سارا کچھ جل گیا، کچھ بھی نہیں بچا، جوان بیٹا مر گیا، کینسر ہو گیا، کووڈ کا شکار ہو گیا، ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا، کچھ بھی جسمانی کسی اعتبار سے کسی مصیبت کا حال ہم نے سنا تو چونکہ اس نے ہم کو دکھ پہنچایا، اس دکھ پہنچانے کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ ہمارے دل میں خوشی آ گئی تو اصل کے کو نسخہ ہے. بہت اچھا ہوا اس کے ساتھ، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. یہ والی حالت لگتا ہے یہ صحیح ہے، مگر یہ صحیح نہیں، یہ خطرناک حالت ہے. وہ خطرناک حالت یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو دکھ پہنچے، تکلیف آئے، چاہے اس نے ہم پر ظلم کیا ہو، مگر ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے. اس لیے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شان کی طرف سے جواب آ سکتا ہے، میرے بندے تو بھی میرا بندہ ہے، وہ بھی میرا بندہ ہے. وہ اگر گنہگار ہے تو بھی کون سا پارسا اور نبیوں کی طرح معصوم ہے، تو اس سے بھی غلطیاں ہوئی، اس نے بھی غلطیاں ہوئی. اس کو اگر میں نے مصیبت ڈالی ہے تجھے خوش نہیں ہونا چاہیے تھا. اب اگر تو خوش ہو گیا اس کی مصیبت پر تو میں فیصلہ کر سکتا ہوں اس کو مصیبت سے نکالوں گا تو مصیبت سے. چنانچہ بے شمار انسانوں کو مصیبتیں آتی ہیں اس وجہ سے کہ اس طرح کی مصیبت دوسرے کو آئی تھی، اس پر اس نے خوشی محسوس کی تھی، اس خوشی کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو بھی مصیبت ڈال دو. اس کے ہزاروں واقعات ہیں. کیا ہم نے دوسرے کے متعلق کوئی چیز دیکھی؟ یا تو ہمارے اندر کبر آ گیا، دیکھو اس کو کیا ہو گیا، ہمارے اندر مجھے نہیں ہے، اس کو یہ مصیبت ہے، دیکھا مجھے نہیں ہے. یہ جو کبر آ گیا، بڑائی آ گئی، اس کو مصیبت زدہ کو حقارت کے ساتھ دیکھا اور اپنے آپ کے اندر کبر پیدا ہو گیا، میرے اندر یہ نہیں ہے. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ شاہ کبھی کبر کو توڑ دینے کے لیے وہی مصیبت ڈالتے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک صاحب نے مجھے کہا، کہنے لگا جی میں ایک بیمار کی خبر پرسی کے لیے گیا تو میں نے بیمار سے پوچھا کیا حال ہے. اس نے کہا طبیعت ٹھیک نہیں ہے مگر ایک بات کی بڑی پریشانی ہے، میرا پیشاب قابو میں نہیں ہے، اور جب تیز پیشاب آ جاتا ہے تو میں جب تک بیڈ سے باتھ روم تک پہنچتا ہوں تب تک سارا جو میٹنگ وہ ساری پیشاب میں خراب ہو چکی ہوتی ہے. تب میرے کمرے میں نماز بھی نہیں کوئی پڑھ سکتا، پیشاب میرا کنٹرول میں نہیں ہے. یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے اقدم خیال آیا، میری حالت یہ ہے کہ میں 10 گھنٹے پیشاب روک سکتا ہوں، حالانکہ میں اور یہ دونوں کلیگ رہے ہیں. اس کی حالت یہ ہے کہ پیشاب 5 منٹ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، اور میری حالت ہے کہ میں 10 گھنٹے تک پیشاب کنٹرول کر رہا ہوں. کہتا ہے وہ جو میرے دل میں کبر آیا اور فخر آیا، اس کے بعد کچھ سال گزر گئے، وہ تو مر گئے، کچھ سال گزر گئے تو مجھے بھی وہی بیماری ہو گئی. اب مجھے سمجھ میں آیا اس دن اگر میں نے شکر پڑا ہوتا کہ یا اللہ میں شکر گزار ہوں، اس میرے کلی کی حالت یہ ہے اور میری حالت یہ نہیں ہے، میں شکر گزار ہوں، تو شاید یہ مصیبت مجھ پر نہ آتی. کہتے ہیں اب میری حالت یہ ہے کہ میں مسجد میں بھی نہیں جا سکتا ہوں، اس لیے نہیں جا سکتا ہوں، ڈرتا ہوں میں مسجد جاؤں گا پیشاب کے قطرے نکل جائیں گے، مسجد ناپاک ہو جائے گی. اور یہ سارا کب سنا رہے تھے؟ کہتا ہے جی میں عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں تو اجازت ہے مجھے جانے کی.
میں نے کہا تھا اجازت پوچھنے کی کیا بات ہے اس میں؟ کہنے لگا مجھے یہ پریشانی ہے کہ پیشاب کنٹرول بھی نہیں ہے، ہر بار پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہیں، وہ کنٹرول کا سارا سسٹم بیٹھ چکا ہے اس کا۔ لہذا جب کسی دوسرے انسان کو کوئی مصیبت آئے تو اس وقت ہرگز ہمارے دل میں خیال نہیں آنا چاہیے کہ صاحب میں کچھ ہوں اس لیے مجھے نہیں آئی، یا کچھ خراب ہوگا اس لیے آ گئی۔ اور خوشی کا اظہار نہ دل میں آنا چاہیے نہ زبان پر ہونا چاہیے، اور خوشی کا خطرہ اس وقت ہے کہ جب اس نے ہم کو تکلیف پہنچائی ہو، اس وقت خوشی کا خطرہ ہے۔ سیدھی بات ہے، جب کسی پڑوسی نے، کسی کلیگ نے، کسی دکاندار نے، کسی افسر نے، کسی ڈپارٹمنٹ کے آدمی نے ہم کو بہت دکھ پہنچایا ہو اور ہم بہت دکھی ہوں اور اس کی نفرت ہمارے دل میں ہے، ہم کچھ کر نہیں سکے، اب جب اس کو مصیبت آئے گی تو کبھی ترین امکان ہے کہ ہمارے دل میں خوشی آئے گی، اچھا ہو گیا، خیال آئے گا بہت اچھا ہوا، بہت بہتر ہوا، یہ اسی کے لائق تھا، بلکہ انفت اللہ غصاصون بسزا، یہ خیالات آئیں گے، اس پر خطرہ اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ شان اس کو اس مصیبت سے نکال دیں گے اور اس کو مصیبت میں پھنسا دیں گے، اسی مصیبت میں یا اسی جیسی کسی مصیبت میں۔ ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دل پر پتھر رکھ کر پھر کہنا چاہیے یا اللہ، جس آدمی کے بارے میں نے سنا اسی مصیبت آئی ہے، اس نے مجھ پر بہت ظلم کیے، اور یہ آپ کو بھی معلوم ہے، بلکہ ہو سکتا ہے ان ظلموں کی وجہ سے آپ نے اس کو مصیبت میں پھنسایا، مگر یا اللہ میں خوش نہیں ہوں، میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے اس طرح کی مصیبت سے بچائے رکھا، درخواست کرتا ہوں اس کو اس مصیبت سے نکال دیجیے۔ جو ہی بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ شام کی طرف سے جواب آ سکتا ہے، میرے بندے میں نے جو اس کو سزا دی تھی وہ اسی لیے دی تھی سزا کیونکہ اس نے تم پر ظلم کیا تھا، لیکن اس کے باوجود تو اگر اس کے لیے رحم مانگ رہا ہے، اس کو میں رحم کروں گا یا نہیں کروں گا میرا فیصلہ الگ ہے، لیکن تجھ پر رحم ضرور کروں گا۔ یہ ہے وہ اونچا ترین معیار اخلاق جو ہم کو سکھایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو ہم پر ظلم کرے اس کے لیے بھی تم دعائے خیری کرو، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے تو نے اس حال میں بھی اس کے لیے خیر مانگا ہے، جبکہ موقع تیرے لیے یہ کہنے کا تھا یا اللہ اصل کیوں کرتا، یا اللہ بہت اچھا کیا اس کو، دیکھنا میرے ساتھ اس نے کیا کیا، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کرنا اس کے ساتھ۔ تو اے میرے بندے اس حال میں بھی تو نے اس کے لیے خیر اور رحم مانگا ہے، اس کا رحم کروں گا یا نہیں کروں گا وہ میرا اپنا فیصلہ ہے، بلکہ ہو سکتا ہے رحم نہیں کروں گا کیونکہ اس نے تجھ پہ بہت ظلم کیے ہیں، لیکن تو نے اس حال میں بھی اس کے لیے رحم مانگا ہے تو تجھ پر تو ضرور رحم کروں گا۔ کیا رحم کروں گا؟ کم سے کم اس مصیبت میں تجھے زندگی بھر کبھی نہیں پھنسے۔ یہ ساری چیز سمجھائی جناب رسول اکرم صاحب نے ایک دعا کے ذریعے سے کہ جب تم کسی انسان کو مصیبت میں مبتلا دیکھو یا تم نے کسی انسان کے بارے میں سنا اس کو فلانی مصیبت آ گئی تو فوراً یہ کہنا یا اللہ میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے آج تک اس مصیبت سے بچائے رکھا، یا اللہ جس آدمی کے بارے میں نے سنا یہ چیز کے بارے میں نے دیکھا اس پر رحم فرما دیں اور آئندہ مجھے بچا کر کے رکھ لیں۔ بس یہ 3 جملے کہنے چاہیے میرے بھائیوں، یہ روٹین بنا لیں کہ جب بھی کسی اور ہم سب صبح سے لے کر شام تک جیسے خوشیوں کے بہت سارے واقعات سنیں گے اور دیکھیں گے، ایسے غموں کے بہت سارے واقعات دیکھیں گے اور سنیں گے دوسروں کی، اور یہ زندگی کا لازمی حصہ ہے کہ انسانوں کو سننے کو بھی ملے گا اور دیکھنے کو بھی ملے گا، اپنوں میں بھی ملے گا غیروں میں بھی ملے گا۔ فلانے ملک میں زلزلہ آ گیا اتنے لوگ مر گئے، ہم کریں گے ہائے ہائے ہائے، ٹھیک ہے ہائے ہائے، اس ہائے ہائے کرنے سے نہ ان کو کوئی فائدہ نہ ہم کو۔ اب بتا اس کے ساتھ یہ کہیے یا اللہ وہ جس مصیبت میں ہیں ہم اگر اس سے محفوظ ہیں تو آپ کا شکر ہے، وہ جس مصیبت میں ہیں ان مصیبت سے ان کو نکال دیجئے۔ ٹھیک، یہ بڑے پیمانے پر ہے، اور چھوٹے پیمانے پر ہم نے سنا فلاں آدمی ہمارا جاننے والا وہ امریکہ میں ہے، ابھی صبح مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارا وہ فلاں آدمی وہ امریکہ میں ہے اور بہت خوش کی زندگی گزار رہا تھا، بڑی لگژری لائف گزر رہی تھی، اور اچانک پتہ چل گیا کہ اس کو بون میرو کے اندر کینسر ہے۔ صاحب کہنے لگے وہاں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کوئی 2.5 کروڑ روپے یا کتنا خرچہ ہوگا، اب ہمیں یہاں کی ساری پراپرٹی بیچنی ہے، اس کے بعد اس کا علاج ہوگا، ساتھ میں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ کوئی گارنٹی نہیں علاج کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے صاحب ہم نے سنا، ہائے 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 تو کریں گے ہم، لیکن اس کے ساتھ فوراً یہ کہنا چاہیے یا اللہ وہ اس پرتعیش زندگی میں، اس لگژری زندگی میں اگر یہ بیماری اسے ہو سکتی ہے تو ہم کو بھی ہو سکتی ہے۔ آپ جیسا کوئی جوان ہے، آپ کو اپنی صحت پر ناز ہے، ناز نہیں شکر ہونا چاہیے، مگر آپ نے دیکھا آپ ہی جیسے ایک جوان کی دونوں کڈنیاں فیل ہو گئی، تو آپ صرف ہائے ہائے نہیں کریں گے، ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ یا اللہ وہ مجھ جیسا جوان ہے بلکہ میرا کلاس فیل ہو رہا ہے،
ہو سکتا تھا میری کڈنیاں فیل ہو جاتی، پھر کیا ہوتا؟ تو میں شکر گزار ہوں میری کڈنیاں ٹھیک ہیں، اور جس کے بارے میں نے سنا یا اللہ اس پر رحم فرما دیجیے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ کم سے کم یہ انعام مل جائے گا کہ میرے بندے تیری کڈنیاں تمہیں خراب نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ تو نے اس حال میں بھی اس کے لیے دعا مانگی ہے۔ تو اب کنکلوژن کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں، اس دنیا میں مصیبتیں طے ہیں، ایمان والوں کو بھی آئیں گی، نیکوں کو بھی آئیں گی، اور جو برائیوں میں پھنسے ہوئے ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی آئیں گی۔ بہت زیادہ نیک انسان ہوگا اس کو بھی مصیبت آ سکتی ہیں۔ صحابہ میں سے صحابی کا نام تھا خباب ابن ارت، ساری زندگی ان کو پیٹ میں درد رہا، اور ایک ایسا سخت درد تھا کہ لوہا گرم کر کر کے وہ پیٹ میں لگا دیتے۔ بخاری بھی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بار بار جاتے تھے، یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں میں خودکشی کر لوں گا۔ کبھی ہنس ہنس کر کہتے تھے، آپ سے اجازت دے دیجیے میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں برداشت کر پاتا ہوں اس تکلیف کو۔ اللہ کے نبی کبھی نرمی سے سمجھاتے تھے، کبھی ڈانٹ دیتے تھے، محبت کے ساتھ ڈانٹ دیتے تھے۔ خباب ابن عبد نے ساری زندگی اسی تکلیف میں گزاری۔ اسی طرح سے دوسرے خباب کا نام، ایک دوسرے صحابی ان کا نام تھا عمران ابن حسین، اس کو بواسیر کا خون نکلتا تھا، اور اتنا زیادہ خون نکلتا تھا کہ گھر سے مسجد تک آئے کپڑے خون میں تربتا۔ اس زمانے میں تو ڈائپر نہیں ہوتے تھے جیسے آج ہوتے ہیں، لیکن اس کے بواسیر کی بیماری کا نام مبصورہ، عمران ابن حسین کا نام مبصورہ، بخاری میں حدیث ہے۔ تو بواسیر کی بیماری، وہ بواسیر میں خون گر رہا تھا۔ اچھا آج تو سرجری ہوتی ہے بیمار، اس زمانے میں تو اتنا علاج نہیں تھا۔ تو غرض یہ کہ مصیبتیں نیک سے نیک انسان کو بھی آ سکتی ہیں، وہ سزا نہیں ہوگی، وہ امتحان ہوگا، وہ کبھی دوسروں کے لیے عبرت ہوگی کہ انسانوں دیکھو اس کو میرا بندہ ہے، اس کو یہ مصیبت آئی، تم کو نہیں آئی، تم شکر پڑھو۔ تو اللہ کبھی چاہتے ہیں ہم کو شکر پر کھڑا کر دیتا، اور کبھی مصیبت آئے گی، بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے چھوٹی مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ اس چھوٹی مصیبت کا بعد میں انسان فرق سمجھتا ہے کہ یا اللہ تو بہت اچھا ہوا، اگر میں اس چھوٹی مصیبت میں نہ ہوتا تو بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوتا۔ کافی دنوں پہلے اسی شہر میں ایک صاحب مجھے دلچسپ اپنا واقعہ سنا رہے تھے، کہنے لگا جی میں بہت دنوں سے مجھے وازوان کھانے کا موقع نہیں مل رہا تھا، تو مجھے بڑی ٹف تھی وازوان کھماؤ کے۔ کہتا ہے اسی بیچ میں گھر والوں نے کہا کہ وہ پڑوسی میں فلاں کے ہاں دعوت ہے، تو انہوں نے کارڈ بھیجا ہے تو تم آ جاؤ۔ میں نے کہا میں تو ضرور آؤں گا، کیونکہ مجھے 6 مہینے ہو گئے وازوان نہیں کھایا۔ وہ وہاں راجوری یونیورسٹی میں لڑکا پڑھ رہا تھا، چلا ہے وہاں سے، گھر والوں سے میں ملاقات کروں گا، یہ بھی کھاؤں گا۔ راستے میں وہ گاڑیاں خراب ہو گئی، وہ ٹائم پر پہنچ ہی نہیں سکا۔ تو کہتا مجھے بہت دکھ تھا یار، بہت دنوں کے بعد مجھے کھانا تھا لیکن میں ٹائم پر پہنچ ہی نہیں سکا۔ بعد میں کیا ہوا، اسی دن شام کو پتا چلا کہ وہ وازوان جتنے لوگوں نے کھایا تھا اکثر لوگ بیمار ہو گئے۔ کہتے میں نے شکر پڑا یا اللہ اچھا ہو گیا میں نہیں پہنچ سکا۔ تو گیا وہاں جو اللہ نے روک دیا، پتا چلا کیونکہ شاید اس وازوان میں کوئی ایسے مسالے ڈالے گئے ہوں گے جن کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا کھانے والوں کو، ہوتا رہتا ہے۔ کبھی مصیبت آئے گی اپنی غلطیوں کی وجہ سے، اور غلطیوں کی وجہ سے اس کو فوراً آدمی کو چیک کرنا چاہیے۔ نقطے کی بات عرض کرتا ہوں، جب بھی پریشانی آئے تو فوراً غور کرنا ہے میری زندگی میں کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ اگر زندگی میں کہیں کوئی گناہ نہیں ہے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اگر زندگی میں کوئی گناہ ہے یا میرے سے کسی پہ زیادتی ہوئی ہے پھر مصیبت آئی ہے تو یہ سزا ہے، اور یہ سزا بھی اللہ نے مہربانی کی، کیونکہ اس دنیا میں سزا نہیں دیں گے تو آخرت میں سزا اس سے بڑی خطرناک آئے گی۔ اور کبھی مصیبت آئے گی دوسرے انسان کے ذریعے سے، دوسرے انسان کے ذریعے مصیبت آئے گی تو اس انسان کو تو بعد میں سزا لگ جائے گی، لیکن اس کو یہاں سے جواب میں اپنی کارروائی غلط نہیں کرنی ہے۔ اور اگر مصیبتوں کی وہ والی قسم آ گئی جو کسی اور انسان پر ہے، کسی اور انسان کو ہم نے دیکھا یا سنا، اس وقت ہمارا رویہ صرف انسانی ہمدردی کے حد تک واہ ہائے ہائے کرنے پر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اسے فوراً شکر پڑھنا چاہیے، اور خاص طور پر اس وقت جب اس نے ہم کو تکلیف پہنچائی ہو۔ اور یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ دنیا میں انسانوں کے ذریعے سے انسانوں کو جتنی تکلیفیں پہنچتی ہیں اتنی تکلیفیں جانوروں کی ذریعے سے جانوروں کو نہیں پہنچتی۔ اس کو اچھی طرح سے جب چیک کیا گیا کہ جانور جانوروں پر زیادہ ظلم کرتے ہیں کہ انسان انسانوں پر، جواب آتا ہے انسان انسانوں پر زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ تو اگر انسانوں کے ذریعے سے انسانوں کو ستایا جا رہا ہے، چاہے وہ افسر ہو، چاہے کسی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہو، چاہے دکاندار ہو، چاہے کوئی کلیگ ہو، چاہے کوئی پڑوسی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، حتیٰ کہ اپنا سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ سسرال والے بھی ہو سکتے ہیں اور مائکے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی کے ذریعے سے اگر تکلیف آ رہی ہے تو انسانوں کے ذریعے سے آ رہی ہے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں آ رہی ہے، وہ انسانوں پر اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ شان و فرماتے میرے بندو تمہاری ہر چیز میرے سامنے ہے،
میں ایک ایک کو دیکھ رہا ہوں کون کیا کر رہا ہے۔ کامیاب زندگی وہ ہے کہ نعمتوں والی ہو تو شکر کے ساتھ، اور مصیبت والی ہو تو صبر کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ شان و شان فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو میں کتنا دیتا ہوں اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو میں کتنا عطا کرتا ہوں اس کا حساب دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم زندگی گزار رہے ہیں، جب تک موت آئے گی تب تک ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ بیماریاں بھی آ سکتی ہیں، لاس بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے خواب پورے نہیں ہوئے، تو اس وقت اللہ کے بارے میں نہ دل میں اور نہ زبان پر غلط جملے آنے چاہیے، اور نہ شکوہ آنا چاہیے، اور صبر کے ساتھ مصیبت کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور جب مصیبت آئے تو انسان کو کیا کرنا ہے؟ اس مصیبت کے جواب میں ہمارے پاس جو وسائل ہیں بس وسائل اختیار کرنے، اور اختیار کرنے کے بعد پھر ساتھ میں اللہ کے سامنے معاملہ پیش کرتے، یا اللہ میں اپنا معاملہ آپ کے جہاں تک میں کر سکتا تھا یہاں سے آگے میں نے کیس آپ کے حوالے کر دیا۔ گھر میں بیمار ہو گیا کوئی، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، چیک اپ کرائیں گے، دوائی کھلائیں گے، پرہیز کرائیں گے، خدمت کریں گے، دعائیں کریں گے، اس کے بعد شفا نصیب ہوگی تو آئے گی، شفا نصیب نہیں ہوگی اور اللہ کا فیصلہ ہوگا تو روانہ ہونا ہے، اس کے لیے ذہن تیار رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔